55, 55 اور 95 ہر عمر کے افراد کے لیے یکساں مفید مفاد عامہ کا علمبردار ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں۔ ربانی دا اسکالر یوٹیوب چینل۔ میں اس موقع پر محترم ظہیر ابن قدسی صاحب سے التماس کرتا ہوں کہ مائک پہ تشریف لائیں۔ ایسا میں معذرت خواہ ہوں، ظہیر صاحب سے التماس کرتا ہوں کہ آپ تشریف رکھیں اور اس موقع پر ہمارے مقرر خصوصی اور جو کہ اس پورے پروگرام میں اپنا اظہار خیال پیش کرنے والے ہیں، انتہائی مصروف ترین شخصیت ہیں محترم مولانا عمرین محفوظ رحمانی صاحب دامت برکاتہم سے میں التماس کرتا ہوں کہ آپ دونوں آزو بازو میں ہیں، میں نے دونوں کا اظہار کیا ہے، آپ طے کر لیں۔ قدسی صاحب سے میں التماس کرتا ہوں کہ ہمارے صدر صاحب نے بھی کہا ہے کہ یہ بڑے ہیں۔ اصل میں صحیح یہ ہے کہ مولانا محترم خود میرا یہ لکھا ہوا جو سننا چاہتے ہیں، اس لیے انہوں نے کہا کہ آپ پہلے پڑھ لیں، میں بعد میں بولوں گا، اور اس کے ساتھ میرے لیے ایک آسانی ہو گئی کہ میں پڑھوں پھر ان کی تقریر سنوں نہ سنوں۔ مضمون کا عنوان ہے ایسے تھے مختار یونس، پیش کر رہا ہوں۔ مالیگاؤں میں مزاحیہ شاعری کے بنیادی شاعروں میں والد مرحوم محمد عمر قدسی کا نام لیا جاتا ہے۔ ان کے انتقال کے بعد میں جب ادب کے میدان میں آیا اور مزاحیہ شاعری شروع کی، اس وقت مشاعروں کی دنیا میں ترم خاں کا نام چل رہا تھا۔ اخبارات میں وقتاً فوقتاً مزاحیہ شاعری اور مزاحیہ نثر لکھنے والوں میں مرحوم اسماعیل اکبر تھے، یا سیاسی کالم نگار عکاس کائناتی اور جنگل بیابانی جیسے کچھ لوگ تھے۔ ان کی نثر اور نظم عموماً سیاسی ہوتی تھی۔ ادبی چھیڑ چھاڑ اور چپکلش میں استاد شورا اخبارات میں طنزیہ مزاحیہ شاعری کے جوہر دکھاتے تھے، جو کبھی کبھی ہجویات پر ختم ہوتی تھی۔ اس وقت بچوں کے لیے مزاحیہ اور اصلاحی نظموں اور مزاحیہ نثر میں رفیع احمد اور مختار یونس کے نام کی گونج تھی۔ مختار یونس کا نام خصوصاً اسکول اور کالج کے تعلیمی پروگراموں اور سالانہ گیدرنگ کے پروگرام کی کامیابی کا ضامن ہوتا تھا۔ اسی کے ساتھ ایک عرصہ تک البیان اور ہفت روزہ چورن، ماہنامہ چورن میں ان کے طنزیہ مزاحیہ مضامین اور نظمیں پابندی سے شائع ہوتے تھے، جو ہنسی ہنسی میں سماج کی، عوام کی اور طلبہ کی غلطیوں اور خرابیوں کی نشاندہی کرتے تھے۔ 1978 میں کے آس پاس جب ہم احباب نے زندہ ڈاکٹر پیر محمد رحمانی کی سرپرستی میں زندہ دلان مالیگاؤں کی بنیاد ڈالی، تو مختار یونس اور رفیع احمد بھی اس کے مشاعروں میں اپنی انفرادیت کے ساتھ شامل ہوتے تھے۔ مختار یونس فطرتاً اداکار اور ڈرامہ نگار بھی تھے، اس لیے مشاعروں میں بھی ان کا انداز ڈرامائی ہوتا تھا۔ ان کی نظمیں مکالماتی ہوتی تھیں، جنہیں وہ اداکاری اور لہجے کے اتار چڑھاؤ کے ساتھ پیش کرتے تھے۔ زندہ دلان کے مشاعرے میں ایک مصرع دیا گیا، اب ہم بھی جانے والے ہیں سامان تو گیا۔ اس طرح مصرع پر غزل مسلسل کہہ کر مختار یونس نے سنائی، جس کا عنوان تھا شادی کی الف لیلہ۔ اس مکالماتی غزل کو انہوں نے اپنے اداکارانہ لہجے سے سنا کر مشاعرہ لوٹ لیا۔ اس کتاب میں ان کی مکالماتی نظمیں اور غزلیں اور پیروڈیاں شامل ہیں۔ جب ڈاکٹر اشفاق انجم نے مالیگاؤں کے شعراء پر اور ڈاکٹر الیاس وسیم صدیقی صاحب نے مالیگاؤں کے طنز نثر نگار
نظمنگاروں پر تحقیق شروع کی تو انہیں قدیم شعراء اور ادبا کے ساتھ ہمعصر شعراء اور ادبا کی تخلیقات جمع کرنے یا تلاش کرنے میں بھی دشواری پیش آئی۔ وارثین نے ان کی تحریریں حفاظت سے نہیں رکھیں اور ہمعصر شعراء بھی اپنی تحریریں کاپی کے ورق پر، سگریٹ کے خالی پیکٹ پر یا کسی کے طلب کرنے پر اسی جگہ وہیں کاپی پر لے کر لکھ کر دے دیتے تھے اور بچوں کو اسکولوں کے تعلیمی پروگرام کے لیے لکھ کر دے دیتے تھے۔ ادبی پروگرام میں پیش کرنے والا کلام وہاں سنا کر گھر لا کر، خاص طور سے سنیے، سب کی عادت ہے یہ، گھر لا کر کسی کونے میں، کسی کتاب میں یا ربر لگا کر مہینوں جیب میں رکھے رہتے تھے، اور بعد میں وہ 4-6 ٹکڑوں میں خود شاعر کے پاس رہتا تھا تو محقق کو کیسے صحیح سالم ملتا۔ مختار یونس بھی مالیگاؤں کے ہی تھے، اس لیے یقین ہے کہ کتاب میں جمع شدہ تخلیقات سے کئی گنا زیادہ تخلیق، خاص طور سے نثری تخلیق ضائع ہو گئی ہوگی۔ ابھی بھی جو ہے جتنا ہے غنیمت ہے۔ کتاب میں شامل غزلیں، نظمیں، پیروڈیاں اچھی ہیں، اس میں طنز و مزاح بھی ہے، اصلاحی پہلو بھی ہے۔ گیدرنگ کے لیے لکھے گئے کلام بچوں اور خواتین کی پسند اور دلچسپی کے عین موافق ہیں۔ وہ گائے جائیں گے تبھی ان کا لطف و دوبالا ہوگا، وہ گائے جائیں گے تبھی ان کا لطف و دوبالا ہوگا۔ آپ بھی کتاب خریدیں یا مفت حاصل کریں تو اس میں شامل کلام یا پیروڈیاں گنگنا کر پڑھیں گے تبھی لطف اندوز ہو سکیں گے۔ صورت سے سنجیدہ اور اداس نظر آنے والے مختار یونس ذرا زبان کھولتے تھے تو برجستہ پرلطف جملوں سے محفل کو زعفران زار بنا دیتے تھے۔ ایک مثال دوں گا کہ جب ایک مجلس میں مرحوم برکتی مرغوب جناب اور مختار یونس دونوں موجود تھے۔ مرحوم ابھی ہو گئے، جلدی انتقال ہوا ان کا، مرغوب جناب کا۔ ادھر ادھر کی باتیں ہو رہی تھیں، اچانک مختار یونس صاحب نے پوچھا کہ آپ کا نام مرغوب الحسن ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ کیوں؟ انہوں نے کہا کہ میں یہ جاننا چاہتا ہوں، مختار یونس صاحب نے کہا کہ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ مشاورہ چوک میں ایک حکیم صاحب رہتے ہیں، وہ مرغوب الحسن ناگا ہیں، کیا آپ مرغوب الحسن ریگولر ہیں؟ اسی طرح انہوں نے ایک مزاحیہ مضمون کاتبوں کی کتابت کے لیے لکھا۔ عنوان تھا عنوان میں کاتبوں کی غلطیاں بتائی گئی تھیں۔ یہ مضمون انہوں نے، آپ گھبرائیے میں بہت احتیاط سے لکھتا ہوں، انہوں نے، آپ کہیں پہنچ مت جائیے گا، انہوں نے شگوفہ حیدرآباد میں شائع ہونے کے لیے بھیج دیا۔ مضمون بڑے اہتمام سے شائع ہوا۔ کاتب نے صرف اتنا کیا کہ مختار یونس صاحب کی یکے کی ایک نقطہ اڑا دیا اور وہ مختار یونس ہو کر رہے، مختار بونس ہو کر رہے ہیں۔ یہ شگوفہ میں 1980-82 میں چھپا تھا شاید، انہیں مختار بونس کر دیا۔ ایک واقعہ اور سن لیجئے۔ میں مختار یونس اور ڈاکٹر اشفاق انجم احمد نگر چاند سلطانہ ہائی اسکول کے سالانہ مشاعرے میں شرکت کے لیے ایس ٹی بس سے جا رہے تھے۔ وہ دونوں پان کھانے کے عادی تھے۔ بس منمار سے آگے بڑھی، انہوں نے پان منہ میں رکھا، بس چلی، دونوں طرف مکانات کا سلسلہ ختم ہوا، کھیت کھلیان شروع ہوئے۔ ایک جگہ بس 1 منٹ کے لیے رکی، انجم صاحب نے جھک کر پان کی پیک گاڑی سے باہر تھوک دی۔ بس آگے بڑھی، کچھ دور چل کر ایسا لگا کہ بس پھر دھیمی ہو رہی ہے۔ مختار صاحب تھوکنے کے لیے تیار ہوئے، بس رکتے رکتے تیز ہو گئی اور مختار صاحب سے اندازے کی غلطی ہوئی اور پان کی پیک ادھر ان کے منہ سے نکلی، ادھر ہوا سے واپس آ گئی، مگر 2 سیٹ پیچھے کی طرف۔
2 सीट पीछे की तरफ है। वहाँ बैठे शख्स ने गुस्से से कहा, कौन है, क्यों इस तरह, किसने थूका ये? और इनके कंधे पर हाथ रख कहा, तुमने थूका? उन्होंने पलट कर देखा, अपने मखसूस अंदाज में उसे घूरा और कहा, सॉरी। वो साहब लहजा, गुस्सा और सेहत देखकर मुंह ही मुंह बड़बड़ा कर खामोश हो गए। इस तरह हम तीनों बखैर व आफियत अहमदनगर पहुंच गए। साहबों, ऐसे थे मुख्तार यूनुस जो आज हम में नहीं हैं, मगर उनका कलाम किताब की शक्ल में उनके साथ महफूज हो गया है। मुख्तार साहब के अहल खाना और अतीक शाबान साहब कोशिश करें कि उनकी वो नसरी तख्लीक़ात भी अखबारात और रिसाले ढूंढ कर जमा करें और शाये करें। हमारी दुआएं उनके साथ हैं, क्योंकि हमें किताबों की सूरत में ज़िंदा रखिएगा, हमें किताबों की सूरत में ज़िंदा रखिएगा। गुबार राह हुई वरना हस्तियाँ क्या क्या, गुबार राह हुई वरना। शगुफ्ता अंदाज में मोहतरम ज़हीर इब्न कुद्सी साहब अपने तासुरात यहाँ पर पेश कर रहे थे। यहाँ पर जैसा कि अतीक शाबान सर का गुल और शाल देकर इस्तकबाल किया गया, अतीक शाबान सर ने ख्वाहिश जाहिर की कि इमरानी तोफ़ैल सर ने भी इस किताब के लिए काफ़ी मेहनत की है, काफ़ी तगदो की है। तो अतीक शाबान साहब जो है इमरानी तोफ़ैल साहब का शाल और गुल देकर इस्तकबाल करना चाह रहे हैं। मैं अतीक शाबान सर से गुजारिश करता हूं और इमरानी तोफ़ैल सर से मैं गुजारिश करता हूं कि स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ और अतीक शाबान सर उनका शाल और गुल देकर इस्तकबाल कर रहे हैं। यकीनन हौसला अफजाई मज़ीद काम करने का जज्बा अता करती है और ये चीज़ यहाँ पर हमें नज़र आ रही है। आइए इस मौके पर शहर अजीज़ के एक मारूफ मज़ाहिया शायर मोहतरम मुख्तार यूसुफ़ी साहब को समाअत करते चलें। मैं बड़े ही अदब व एहतराम के साथ मोहतरम मुख्तार यूसुफ़ी साहब से इल्तिमास करता हूँ कि माइक पे तशरीफ़ लाएँ और अपने तासुरात का इज़हार। रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिल्ली, समाजी, सकाफ़ती, तहज़ीबी, फ़लाही, तिब्बी, फ़न्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतज़ामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहक़ीक़ी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल।